نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا مغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ اور حقیرانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ایک مرتبہ پھر اس نے موقع عطا فرمایا کہ ہم سب چند لمحات کے لیے اس کے دین متین کو سمجھنے اور اس کے بیان کردہ احکامات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے چند لمحات مل بیٹھے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان خوبصورت مجلسوں کا صدقہ ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنی زندگیاں بدلنے کا شعور عطا فرمائے، تاکہ اس شعور کے صدقے سے ہم اس کے لیے کوشش کر کے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے میدان عمل میں آ جائیں. میں نے آپ کے سامنے سورہ عصر کی آیات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. بنیادی طور پر آج میں جس مضمون پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ عمل کے حوالے سے ہے، اور ایک ایسی نصیحت اور ایک ایسا کلمہ جو بیشتر صوفیاء نے، اولیاء اللہ نے، بزرگان دین نے اور اولیاء اور صالحین اور متقین نے اپنے چاہنے والوں اور اپنے جاننے والوں اور خود سے سوال کرنے والوں کو نصیحتیں کی. وہ 3 جملے ہیں، اور وہ 3 جملے ایسے ہیں کہ اگر ان کو سمجھ لیا جائے تو اس کا سادہ سا جملہ یا ٹاپک یا عنوان یہ بن سکتا ہے کہ یہ کامیابی کی ضمانت ہے. 3 جملوں کے اندر حقیقی کامیابی کی ضمانت کو اللہ والوں نے بیان کر دیا ہے، اور اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں جب ایمان کی بات آتی ہے تو ایمان کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے آمنوا وعملوا الصالحات کے کلمات کو بیان فرمایا. بیشتر مقامات پر قرآن مجید جب ایمان کا ذکر کرتا ہے تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بات کرتا ہے، کیونکہ ایمان ایک ایسا ایگریمنٹ ہے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کہ اس ایگریمنٹ پر سائن کرنے کے بعد، اس کا اقرار کر لینے کے بعد، پھر آگے زندگی جس کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے، جس رب کو مان لیا ہے، اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارنے کا نام ہے. پھر من چاہی زندگی نہیں رہتی، پھر رب چاہی زندگی ہوتی ہے. اس پر صوفیاء اور اللہ والوں کی بیان کردہ ان 3 کامیابی کے راز اور گوہر کہیں، یا کامیابی کے راز وہ 3 جملے کہیں، یا 3 وہ چابیاں ہیں جو ہر تالے کو کھول کر انسان کو کامیابی تک لے جاتی ہیں، جو بھی آپ نام دیں. ادھر لے جانے سے پہلے میں ایک جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اگر انسان تھوڑی سی توجہ کر لے اور دھیان کر لے اور تھوڑا سا رک کر ایک لمحے کے لیے اس جملے کو سوچ لے تو بہت ساری کیفیات نصیب ہو سکتی ہیں، بہت سارے معاملات عطا ہو سکتے ہیں، بہت ساری وہ کمزوریاں، غفلتیں ختم ہو سکتی ہیں. اور وہ یہ، آپ دیکھیں دنیا میں اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے اور ہمارے سامنے کائنات میں جو کچھ بھی دکھائی دیتا ہے وہ ایک نقشہ اور ایک تصویر پوری کائنات کی ایک صورت ہمارے سامنے ہے. جب ہم نباتات کی بات کرتے ہیں، پودوں کی بات کرتے ہیں، درختوں کی بات کرتے ہیں،
اور اشجار کی بات کرتے ہیں تو طریقہ کار ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں ہم کوئی بھی بیج زمین میں ڈال دیتے ہیں اور اللہ رب العزت اس بیج سے ایک کومپل کو نکالتا ہے، پھر ایک درخت بن جاتا ہے، تنا بنتا ہے اور اس پر پھل لگتے ہیں۔ تو بیج ہمیشہ زمین میں ڈالا جاتا ہے اور درخت پر آ کر پھل لگ جاتے ہیں شاخوں پر۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زمین کے اندر ہی پیدا ہو جاتی ہیں، مگر ایک عام سمجھنے کے لیے جو تصور ہے اور طریقہ وہ یہ ہے کہ بیج زمین میں ڈالتے ہیں اور پھل باہر کھانے کو ملتا ہے۔ مگر سامعین ذی وقار، ایک بیج ایسا ہے جس سے باہر بویا جاتا ہے، وہ زمین کے اندر نہیں دفنایا جاتا، اس کا پھل زمین میں ملتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ زندگی ہے۔ یہ زندگی جو میں اور آپ زمین پر گزار رہے ہیں، یہ وہ بیج ہے۔ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کا پھل قبر کے اندر جا کر ہم پائیں گے۔ اگر انسان اس ایک بات کو سمجھ لے اور غور کرے اور سوچنے کے لیے چند لمحات نکالے تو اسے اپنے قبر کی تیاری کا ذوق اور شوق مل سکتا ہے، اسے بیداری نصیب ہو سکتی ہے۔ یہ ایک جملہ ہے جس سے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کو اسی جملے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی ایک ایسا بیج ہے کہ یہ زمین کے اوپر ہے، اس کا پھل زمین کے اندر جا کر قبر میں ملنا ہے۔ اب آ جائیے اور سلف اور صالحین اللہ والوں اور بزرگان دین کی ان احکامات کی طرف اور ان طریق کی طرف اور ان باتوں کی طرف جو انہوں نے کامیابی کی ضمانت کے طور پر عطا فرمائی۔ اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ تو سلف صالحین نے اور اللہ والوں نے جو اپنے دوستوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو، اپنے صحبت والوں کو نصیحتیں فرمائیں کثرت کے ساتھ، اس میں سے پہلا جملہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ من عمل لآخرتی، ہر وہ شخص جو اپنی آخرت کے لیے عمل کرتا ہے۔ یہاں رک کر ایک بات پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ اپنی ساری زندگی جو عمل کرتے ہیں اور ساری زندگی جو گزارتے ہیں، تو ہماری زندگی کے 99% کام ایسے ہیں جو اس دنیا سے متعلق ہیں۔ کوشش کہہ لیں آپ اس کو ساری زندگی کا مقصد کہہ لیں، اس کو اٹھنا اور بیٹھنا کہہ لیں، اسے مقصد حیات کہہ لیں، اسے زندگی بھر کی تگ و دو اور کوشش کہیں، جو کچھ عمل بھی ہم کرتے ہیں وہ اس دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ فرمایا من عمل لآخرتہ، جو شخص آخرت کے لیے عمل کرنے لگ جاتا ہے، فرمایا کفاہ اللہ امر دنیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کے لیے خود کافی ہو جاتا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے آپ توجہ کریں، جس کے کام کے لیے اللہ کافی ہو جائے، یا جس کے کام پر اللہ ضامن ہو جائے، یا جس کے کام کی ذمہ داری اللہ رب العزت اپنی ذات پر لے لے، تو اس کام میں کیا کمی رہ جائے گی؟ یہ وہ راز ہے اور یہ وہ چھپی ہوئی بات ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جب اللہ والے اس حقیقت کو جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، تو وہ اپنا سب کچھ اس دنیا کی بجائے آخرت کے لیے کر لیتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات پر ایمان کامل نصیب ہو جاتا ہے، اور وہ اس پر ایمان کامل کے منصب پر چلے جاتے ہیں کہ اگر ہم آخرت کے لیے کرنے والے بن جائیں گے تو دنیا اللہ رب العزت خود ہمارے قدموں میں ڈال کے ڈال دے گا۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے اللہ والوں نے، بزرگوں نے، نیک لوگوں نے، اولیاء اور صالحین نے بہت ساری مثالیں دی ہیں، بہت سارے جملے کہے ہیں، بہت سارے اقوال ہیں ان کے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ دنیا کو دیکھیں تو دنیا میں جو کافر لوگ ہیں، جو اللہ پر ایمان نہ رکھنے والے لوگ ہیں، جو اس کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی دنیا دیتا ہے، ان کو دنیا سے محروم نہیں رکھتا۔ یعنی دنیا اللہ رب العزت اس کو بھی دیتا ہے جس سے پسند نہیں فرماتا، دنیا اللہ رب العزت اس کو بھی عطا فرماتا ہے جس سے محبت نہیں فرماتا، دنیا اللہ رب العزت اس کو بھی دیتا ہے جو اس کی فہرست میں مقبول نہیں ہے، محبوب نہیں ہے، مردود ہے، مگر آخرت اللہ رب العزت صرف اس کو دیتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے۔ تو جب انسان آخرت پر توجہ کرنے لگ جاتا ہے تو اس آخرت پر توجہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، راستہ کیا ہوگا؟ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم آخرت کے لیے کیسے کوشش کریں، آخرت کی طرف اپنا دل کیسے لگائیں،
آخرت کی طرف توجہ کیسے بڑھائیں، آخرت کا ذوق اور شوق کیسے پیدا کریں، تو اس کے لیے ایک بڑی خوبصورت سی بات ہے سمجھنے والی، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں اور آخرت کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک خوبصورت جملہ ہے جو سوچ عطا کرتا ہے، جو توجہ اور دھیان عطا کرتا ہے، جس سے آخرت کی لگن اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ جملہ یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ رب العزت جو اس کو نہیں مانتے، اگر ان کو دنیا سے محروم نہیں رکھ رہا، تو جو اس کے ہو جاتے ہیں انہیں دنیا سے محروم کیسے رکھے گا؟ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے اور حضور کے نواسے، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان مبارک اور اہل بیت پاک اور حضور کے خانوادہ مبارک کا فقر اختیاری تھا، فقر انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا۔ تو 2 دن گھر میں جب کھانا نہ بنا تو آپ کی خادمہ ایک دن ایک سونے کا تھوڑا سا ٹکڑا اٹھا کر لے آئی اور عرض کرنے لگی کہ اس کو بیچ کر اپنے احوال کو دیکھ لیجئے، اپنے معاملات کو درست کر لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ کس لیے لے کر آئی ہو؟ کہ اس لیے کہ شاید ہمارے پاس دنیا نہیں ہے۔ تو آپ نے ایک وقت کی کیفیت میں اپنا دایاں پاؤں مبارک اٹھا کر زمین پر مارا، تو آپ کا پاؤں زمین پر مارنے کی دیر تھی کہ گھر کے اندر جو کچھ موجود تھا ہر چیز سونے کی بن گئی، ہر چیز سونے کی بن گئی۔ اور آپ نے مسکرا کر فرمایا، یہ سونا تم ہمارے لیے اٹھا کر لائی ہو، جس سے اللہ رب العزت نے ہمارے قدم کی ٹھوکر میں رکھ دیا ہے کہ جس کو ٹھوکر ماریں وہ سونا بن جاتا ہے۔ یہ مقام ملا اس لیے ہے کہ ہم نے ان چیزوں سے نگاہ ہٹا لی ہے اور نگاہ اس پر جم گئی ہے اور اس سے جڑ گئی ہے کہ جس کے امر کن کے ساتھ ہر کام ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ من عمل علی آخرتی ہی، جو آخرت کے لیے عمل کرتا ہے، کفاہ اللہ امر دنیا ہو، تو اللہ دنیا کے اس کے امور کو خود پورا فرما دیتا ہے۔ یہ پہلی نصیحت اللہ والے جو اپنے محبوب بندوں کو اور پیارے بندوں کو کرتے ہیں۔ دوسری نصیحت جو بہت قیمتی ہے، اور ہر چیز بڑی خوبصورت، تینوں باتیں جملے بڑے قیمتی ہیں، مگر یہ بڑی توجہ سے سمجھنے والی بات ہے، وہ یہ اللہ والے فرماتے ہیں ومن اصلح سریرتہ، جو اپنے باطن کو درست کر لیتا ہے، سر کو، جو اپنے باطن کی اصلاح کر لیتا ہے، اصلح اللہ علانیتہ، اللہ اس کے ظاہر کو بھی درست فرما دیتا ہے۔ اب میں اور آپ سارا دن اور رات اور پوری زندگی اس ظاہر کو سنوارنے کے لیے لگے رہتے ہیں، اس ظاہر کو درست کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اس کو سجانے میں، اس کو سنوارنے میں ساری زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ اچھی، جہاں تک ڈریسنگ کی بات ہے، جہاں تک خود کو پاک صاف رکھنے کی بات ہے، وہاں تک درست ہے، مگر ان الفاظ پر نہیں، اس کی حقیقت کو سمجھیے کہ ہماری ساری کوشش ظاہر کی اصلاح میں رہتی ہے، باطن کی طرف دھیان نہیں جاتا اور توجہ نہیں جاتی۔ فرمایا کہ جو شخص اپنے باطن کو صاف کرنے لگ جاتا ہے، اس کے ظاہر کو اللہ خود ہی صاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اصل جو صفائی ہے اور اصل جو پاکیزگی ہے اور اصل جو طہارت ہے اور اصل جو نعمت ہے، وہ ظاہر کی پاکیزگی نہیں ہے، وہ باطن کی پاکیزگی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، مختلف حدیث میں مختلف الفاظ ہیں، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے ظاہر کو دیکھتا ہے، فرمایا وہ تمہارے باطن کو، تمہارے دل کو اور اس کے اندر چھپی ہوئی نیتوں کو اور احوال کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے باطن کو درست کر لیتا ہے اور باطن کی اصلاح کرتا ہے، اللہ اس کے ظاہر کو خود ہی صاف فرما دیتا ہے اور درست فرما دیتا ہے، اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ ہم ساری زندگی اس ظاہر کو درست کرنے میں لگے رہتے ہیں اور باطن کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے کسی بھی اللہ والے کا، اور بڑی پیاری بات اس نے کہی ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو اپنے اس جسم کو سجاتا رہتا ہے جس نے قبر میں مٹی میں چلے جانا ہے، اپنے روح کو اور باطن کو سوار جس نے تیرے رب کے پاس جانا ہے۔ یہ اصل سامان ہے اور یہ اصل سودا ہے۔ جب ہم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں اور باطن کے لیے کوشش کرنے والے بن جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمارے ظاہر کی خود ہی اصلاح فرما دیتا ہے۔ تیسرا حکم اور تیسرا قول، تیسری نصیحت، تیسرا راز کامیابی کا، اللہ والے فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْلَحَ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، جب بندہ اپنے ان معاملات کو ٹھیک کر لیتا ہے جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہیں،
یہ جملہ بہت چھوٹا سا ہے مگر بہت گہرا جملہ ہے. کیسے؟ جیسے دیکھیں، اگر کوئی شخص گناہ کرنا چاہتا ہے، نافرمانی کرنا چاہتا ہے، برائی کرنا چاہتا ہے، تو انسان گناہ کرنے کے لیے، نافرمانی کے لیے تنہائی ڈھونڈتا ہے اور لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتا ہے. تو دیکھیں اس انسان کی کمزوری کو دیکھیں، اس کے کم ایمان کو دیکھیں، اس کی سستی اور غفلت کو دیکھیں کہ انسان سے تو اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، مگر ساری دنیا سے بھی چھپ کر اگر انسان گناہ کرتا ہے تو رب کے تو سامنے ہے. اللہ سے تو انسان نہیں چھپ سکتا. یہ ہے وہ بات، اصل چیز، کہ اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کیا جائے. ہم لوگ لوگوں کے سامنے اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے خود کو سنوارنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے خود کو نیک اور پارسا بنا کر پیش کرتے ہیں، مگر وہ جانتا ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے. اس کے سامنے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں اور سینوں کے اندر جو راز ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، ان پوشیدہ رازوں کو بھی جانتا ہے. میں کہ من اصلح فیما بینہ و بین اللہ، جو بندہ اپنے اور اللہ کے درمیان معاملے کو درست کر لیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے، تو فرمایا اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، تو اللہ رب العزت اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملات کو درست فرما دیتا ہے. اب اس پورے جملے کو ملا کر دیکھیں تو اب ایک اور بات بھی اس میں سے نکلتی ہے سمجھنے والی، اور وہ یہ کہ ہم لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کے لیے اللہ کے معاملات کو خراب کر دیتے ہیں. نہیں، اگر انسان اللہ کے معاملات اور تعلق میں اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ جما کے رکھتا ہے اور لگا رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے دنیا اور لوگوں کے ساتھ معاملات کو خود ہی اپنی رحمت کے ساتھ درست فرما دیتا ہے. اور ان ساری باتوں کا نچوڑ اور ساری باتوں کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اگر اللہ کا محبوب بن جائے انسان، اللہ کا دوست بن جائے، اللہ کا پیارا بن جائے، اس کا فرما بردار بن جائے، اس کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہو جائے، تو دنیا کے سامنے وہ خود ہی قابل عزت بنا دیتا ہے، اور دنیا کے سامنے اس کو خود ہی سرخرو کر دیتا ہے اور اس کو سر فہرست کر دیتا ہے. تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان پر میں اور آپ عمل کرنے والے بن جائیں تو حقیقی کامیابی کی طرف ہم سفر کر سکتے ہیں. میں ان تینوں جملوں کو پھر دہرا دیتا ہوں. فرمایا کہ جو شخص آخرت کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اس کے دنیا کے کاموں کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے. فرمایا جو اپنے باطن کی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ اس کے ظاہر کو خود ہی درست فرما دیتا ہے. فرمایا جو شخص اللہ اور اپنے درمیان معاملات کو درست کر لیتا ہے، اللہ اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملات کو درست کر دیتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ذوق اور شوق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کے محبوب کی رضا کا باعث ہو، اور ہر اس کام سے ہمیں محفوظ فرمائے جو اس کے اور اس کے محبوب کی ناراضگی کا سبب ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.